آج سے ٹھیک 47 برس قبل یعنی 10 اور 11 نومبر 1974 کے درمیانی شب ایک مارک 2 کار لاہور کے علاقے شادمان کلونی میں ایک گھر کے باہر بنی پارکنگ سے سڑک پر نمودار ہوئی۔ اس گاڑی میں 4 لوگ سوار ہیں جو شادمان کی کلونی سے ماڈل ٹاؤن میں واقع اپنے گھر کی جانب جا رہے ہیں۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہو چکا ہے اور ہر طرف ہو کا عالم ہے اور اندھیرا ہے۔ نوجوان احمد رضا قصوری اس کار کو ڈرائیو کر رہے ہیں جبکہ ان کی برابر کی نشست پر ان کے والد یعنی نواب محمد احمد خان قصوری بیٹھے ہیں۔ عقبی نشستوں پر احمد خان قصوری کی اہلیہ اور سالی موجود ہیں۔ یہ سب لوگ شادمان کلونی میں تحریک استقلال گجرات کے ضلعی صدر بشیر حسین شاہ کی شادی کی تقریب میں شرکت سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ نواب محمد احمد خان کے لیے آج کی تقریب اس لحاظ سے بھی خاص رہی کیونکہ اس میں قوالی کا اہتمام بھی تھا۔ نواب احمد خان اگرچہ مغربی طرز زندگی کے دل دادا تھے لیکن آج انہوں نے قربان حسین قوال سے بلے شاہ کا کلام میرے پیا گھر آیا 2 مرتبہ فرمائش کر کے سنی۔ جیسے ہی گاڑی شادمان کلونی سے کچھ فاصلے پر واقع شاہ جمال کے راؤنڈ اباؤٹ گول چکر پر پہنچتی ہے تو اس پر 3 اطراف سے مسلح حملہ آور گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ کار میں سوار تمام افراد اس اچانک حملے اور گولیوں کی گھن گرج سے سٹپٹا جاتے ہیں۔ کئی گولیاں گاڑی کو آ کر لگتی ہیں۔ احمد رضا قصوری گاڑی روکنے کے بجائے سر نیچے کر کے اسے چلاتے رہتے ہیں تاکہ اس میں سوار تمام افراد کو اس جگہ سے دور لے جائیں۔ حملہ آور چلتی گاڑی پر پیچھے سے گولیاں برساتے ہیں لیکن گاڑی آگے بڑھ گئی ہے۔ اسی اثناء میں ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے محمد احمد خان قصوری گاڑی چلانے والے اپنے جوان بیٹے کے کندھے پر آن گرتے ہیں۔ بیٹے کا ہاتھ اچانک باپ کے جسم پر پڑتا ہے اور خون سے لال ہو جاتا ہے۔ باپ کے خون سے آلودہ ہاتھ دیکھ کر بیٹا غم سے چلانا شروع کر دیتا ہے۔ محمد احمد خان کے سر میں گولیاں لگ چکی ہیں اور وہ اپنے ہی خون میں لت پت ہو چکے ہیں۔ عقبی نشست پر بیٹھی پریشان حال ماں بیٹے کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ اپنے حواس پر قابو رکھے اور گاڑی فوراً گلبرگ میں واقع یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل لے جائے۔ ڈرائیور کار دوڑاتا ہوا مسلسل گاڑی کے شیشے سے پیچھے دیکھتا رہا کہ حملہ آور ان کے تعاقب میں تو نہیں آ رہے۔ ایف سی کالج کا پل عبور کر کے گاڑی گلبرگ میں واقع اس ہسپتال میں پہنچ جاتی ہے جس کے متعلق ماں نے تاکید کی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر نوجوان احمد رضا قصوری سب سے پہلے فون اپنے بڑے بھائی کو اس وقت واقعے کی اطلاع دینے کے لیے کرتے ہیں، دوسرا فون ہسپتال کے سرجن ڈاکٹر کو اور تیسرا فون اس وقت کے ایس ایس پی لاہور اصغر خان کو۔ اس وقت تقریباً رات کے 1:15 بج چکے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور آپریشن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران 300-400 پولیس اہلکاروں کی ٹرکوں میں سوار نفری بھی ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ ایس ایس پی لاہور، ڈی آئی جی لاہور سردار محمد عبد الوکیل خان اور ڈپٹی کمشنر لاہور بھی اطلاع ملنے پر فوراً ہسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف آپریشن چل رہا ہے اور دوسری طرف پولیس اہلکار احمد رضا خان کے پاس جاتے ہیں تاکہ ابتدائی معلومات لے کر قانونی کارروائی شروع کی جا سکے۔ اس وقت کے ایس ایچ او تھانہ اچھرا عبدالحی نیازی نے ایف آئی آر کے لیے درخواست لکھنا شروع کی۔ ابتدائی معلومات کے اندراج کے بعد جب بات آپ کو کسی پر شک ہے کہ ہوئی تو احمد رضا قصوری نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیا۔ انہوں نے ایس ایچ او سے کہا کہ دراصل یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا ہے جو انہیں مروانا چاہتے ہیں، تاہم والد صاحب حادثاتی طور پر فائرنگ کی زند میں آ کر زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام سن کر ایس ایچ او کے ہاتھ سے پینسل نیچے گر گئی اور وہ چونک کر کہنے لگا کہ ایف آئی آر وزیر اعظم پر درج کروانی ہے۔ آپ نے جواب ملا جی ہاں۔ احمد رضا قصوری بولے کیونکہ وہ بھٹو مجھ سے پہلے بھی کئی حملے کروا چکے ہیں، جب ذمہ دار وہی ہیں تو پھر پرچہ بھی انہی کے خلاف کٹے گا۔ احمد رضا قصوری نے اس رات پیش آنے والے واقعات کو یاد کرتے ہوئے اس رپورٹ کے مصنف شاہد اسلم کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں بتایا، کچھ لمحے بعد میں نے دوبارہ عبارت لکھوانا شروع کی تو وہ ایس ایچ او باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایس ایچ او اور ڈی آئی جی دونوں آ گئے۔ کہنے لگے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں جس نے نواب صاحب پر حملہ کیا ہو، آپ سیدھا وزیر اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے ارد گرد نظر دوڑا چکے ہیں لیکن کوئی نہیں ملا جو یہ حملہ کروا سکتا ہو، اس لیے ایف آئی آر کا متن وہی ہوگا جو وہ بتائیں گے، اور اگر پولیس نے ایسا کرنے میں لے تو لال سے کام لیا تو وہ کل صبح ہائی کورٹ کی مدد لیں گے۔ احمد رضا قصوری کے ایک ماموں جو کہ فوج میں بریگیڈیئر تھے بھی ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ پولیس والوں نے انہیں بھی بھیجا تاکہ وہ قصوری صاحب کو سمجھائیں لیکن وہ بضد رہے کہ ان کے والد پر حملہ بھٹو نے ہی کروایا ہے۔
تقریباً صبح کے 3 بج چکے تھے اور ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر نے آ کر احمد رضا قصوری کو بتایا کہ ان کے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں یہ سن کر پھٹ پڑا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ پاس ہی ڈنڈا پڑا تھا، میں نے ڈنڈا اٹھایا اور ایس ایس پی کو جو کہ یونیفارم میں تھا اس کی پیٹھ پر 3-4 مار دیے۔ اس کے بعد ڈی آئی جی کو بھی بھاگتے ہوئے پیچھے سے ایک لات ماری اور وہ بھی گرتا ہوا پولیس اہلکاروں کے پیچھے جا چھپا۔ دوبارہ بات چیت کے بعد بالآخر پولیس نے کہہ دیا کہ وہ درخواست لکھ کر دے دیں تاکہ وہ ایف آئی آر درج کریں۔ تقریباً رات 3:20 پر احمد رضا قصوری نے اپنے ایک ہمسائے کی مدد سے درخواست تحریر کی اور خود پر ہوئے ماضی کے حملوں کا ذکر بھی کیا اور اپنے والد کے قتل کا الزام وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پر لگایا۔ پھر بالآخر اسی سال فروری میں ذوالفقار علی بھٹو کو انہی کی پارٹی کے ایک ایم این اے کے والد کے قتل کی سازش کے الزام میں ایک مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔ محمد احمد خان کا پوسٹ مارٹم ڈپٹی سرجن میڈیکل لیگل لاہور ڈاکٹر صابر علی نے کیا۔ اگلی صبح یعنی 11 نومبر کو پولیس نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور گولیوں کے 24 خالی خول اکٹھے کیے اور گول چکر پر واقع ایک گھر کی دیوار پر بھی گولیوں کے نشان ملے۔ کار کے معائنے سے بھی پتہ چلا کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے بھی کچھ گولیاں پھنسی ہوئی تھیں جن سے احمد رضا خان بھی بال بچے تھے۔ حملے میں استعمال ہونے والے اسلحے کا پتہ لگوانے کے لیے گولیوں کے خالی خول اس وقت کے ڈائریکٹر فرانزک سائنس لیبارٹری لاہور نادر حسین آبدی کے حوالے کیے گئے، جنہوں نے تجزیے کے لیے وہ آرمی کے جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی بھجوا دیے۔ جنرل ہیڈ کوارٹر نے تجزیے کے بعد بتایا کہ وہ خول 7 mm کے ہیں جو چائنا کے بنے ہیں، جنہیں LMG اور SMG رائفل سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ ابتدائی طور پر تحقیقات کی نگرانی DSP عبدالاحد کے سپرد کی گئیں، لیکن چونکہ وہ سن 1975 میں فوت ہو گئے تب اسپیشل برانچ کے ملک محمد وارث کو یہ ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جج شفیع الرحمان پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ پنجاب حکومت کو 26 فروری 1975 کو جمع کروا دی، لیکن وہ رپورٹ عام نہ کی جا سکی۔ اکتوبر 1975 میں تحقیقاتی افسر ملک محمد وارث کی سفارش پر کیس یہ کہہ کر داخل دفتر کر دیا گیا کہ ملزمان کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ جیسے ہی 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا نافذ کیا گیا، تب سے اس کیس پر تنازعات کی وہ گرد پڑنی شروع ہوئی جو آج تک چھٹنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ تنازعات ملک کی سیاسی، قانونی اور عدالتی تاریخ کا آج بھی ایک آسیب کی طرح پیچھا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ 11 نومبر کی تاریک رات کے ہونے والے قتل کی اس واردات کے اصل محرکات پر کبھی روشنی پڑے گی، یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے۔ مارشل لا کے نفاذ کے فوری بعد وفاقی حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی ہوئی پیرا ملٹری فورس یعنی فیڈرل سیکیورٹی فورس کے ہاتھوں مبینہ سیاسی قتل اور اغوا جیسے سنگین معاملات کی تفتیش FIA کے حوالے کی۔ مارچ 1975 میں تحریک استقلال پارٹی کے ایئر مارشل اصغر خان پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے بم حملے کی تحقیقات کے دوران FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالخالق کو شک ہوا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس ہی نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث ہو سکتی ہے، اور اسی شک کی بنیاد پر 24 اور 25 جولائی 1977 کو یعنی مارشل لا کے ٹھیک 20 دن بعد فیڈرل سیکیورٹی فورس کے سب انسپکٹر ارشد اقبال اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر رانا افتخار احمد سے اس کیس کے متعلق تفتیش ہوتی ہے اور دونوں کو اس کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 26 جولائی 1977 کو مجسٹریٹ ذوالفقار علی طور کے سامنے یہ دونوں اہلکار اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں، جس کے بعد ڈائریکٹر آپریشنز انٹیلیجنس میاں محمد عباس اور انسپکٹر غلام مصطفیٰ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اور سب مجسٹریٹ کے روبرو اپنے جرم کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ انسپکٹر غلام حسین بھی ملزمان میں شامل تھے، لیکن بعد میں وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ مسعود محمود جنہیں مارشل لا کے نفاذ کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا تھا، وہ بھی قید کے 2 ماہ بعد بھٹو کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، جس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی اس کیس میں 3 ستمبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھٹو کی گرفتاری کے 10 دن بعد جسٹس KM سمدانی نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا، جس کے نتیجے میں مبینہ طور پر جسٹس سمدانی کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور 3 دن بعد بھٹو کو دوبارہ اسی کیس میں مارشل لا کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ اسی دوران ہائی کورٹ میں نئے ججز تعینات ہوئے اور مولوی مشتاق حسین کو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا گیا، جن کا تعلق جنرل ضیاء الحق کے آبائی شہر جلندھر سے تھا۔ مولوی مشتاق سن 1965 میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھے تو ان کے سیکرٹری خارجہ کے طور پر ذمہ داریاں نبھا رہے تھے،
11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया जाता है। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होता है, जिसमें इस्तगासा ने 41 गवाहान को पेश किया। यह मुल्क की अदालती तारीख का गालबन वाहद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने इतराफ़ी बयान में ये कहते हुए मुकर गए कि उनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत दिया गया था। उन्होंने बयान दिया कि उसे ऐसी किसी साजिश का इल्म नहीं और ना ही उन्होंने वादा माफ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए कोई असला मुहैया करने की हिदायत दी थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद अपने एतराफ़ जुर्म पे कायम रहे कि उन्होंने इस रात हमला अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मियां मोहम्मद अब्बास के कहने पर किया था। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहद की मौजूदगी में ये बात साबित होती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी मारे गए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस केस में सजाए मौत सुनाई जाती है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर हो गए, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इल्जामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। अहमद रज़ा कसूरी ने बताया कि जब 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लगा तो उन्होंने हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई कि इस केस में चूंकि ताकतवर लोग मुलविस हैं, इसलिए सेशन जज शायद सही ट्रायल ना कर पाए, इसलिए हाई कोर्ट बहसीयत ट्रायल कोर्ट इस केस का ट्रायल खुद करे। उन्होंने कहा कि इनकी दरख्वास्त पर अदालत ने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल राशिद अजीज खान, जो बाद में भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, को तलब किया और पेश हुए और 2 हफ्ते का वक्त मांगा कि मैं हुकूमत से पूछ कर बताता हूं कि क्या करना है। 2 हफ्ते बाद उन्होंने हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच को बताया कि हुकूमत इस केस का चालान लेकर आ रही है और इस केस को शुरू किया जा रहा है। अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक प्राइवेट पार्टी के लिए इतना बड़ा केस चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने वकील से कहकर इस केस को हुकूमत के चालान के साथ नत्थी करवा दिया। वो इस बात की तरदीद करते हैं कि इस केस को दोबारा खोलने और पैरवी करने के लिए इन्हें इस वक्त के फौजी क़यादत ने कहा था। ताहम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मार्शल लॉ लगने के बाद ये केस दोबारा खुला तो उस वक्त की मार्शल लॉ हुकूमत इस केस में फरीक बन गई। मार्शल लॉ के नफाज तक केस की सुस्त रवि के मुतालिक उन्होंने कहा कि भुट्टो उस वक्त एक ताकतवर वज़ीर आज़म थे और उनके होते हुए तफ्तीश कहाँ होनी थी, इसलिए जो ही वो मंजर से हटे मैंने भी अपनी कोशिश तेज़ कर दी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मामला सुलझाने की कोशिश की। इसके जवाब में अहमद रज़ा कसूरी बताते हैं कि उन्होंने 1976 में अपनी अहलिया नुसरत भुट्टो को उनके घर भेजा था। मैंने इन्हें बड़ी इज्जत दी थी और कहा था वो मेरी बहनों की तरह हैं और यकीन दिलाया था कि वो माजी के मामलात का दोबारा जायज़ा लेंगे। ताहम उन्होंने केस वापस नहीं लिया। उन्होंने मजीद बताया कि 7 जनवरी 1977 को जिस रोज़ नए इलेक्शन करवाने के लिए भुट्टो ने असम्बली तोड़ी थी, उस वक्त उन्होंने FIR वापस लेने के लिए आखिरी बार इन्हें कहा था। भुट्टो ने कागज़ पर लिखी तहरीर मुझे दी और कहा कि साइन कर दो। इस पर लिखा था कि मैंने अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम में भुट्टो का नाम सियासी मुखालफिन के कहने पर दिलवाया था और अब चूंकि हकीकत खुल चुकी है इसलिए मैं इसे वापस लेता हूँ। मैंने कहा सर मैं इस बयान पर दस्तखत कर देता हूँ, लेकिन जब यह खबर छपेगी तो इससे मेरा इमेज बुरी तरह मुतासर होगा, बरादरी वाले भी सवालात करेंगे और तुमने क्या जलालत की, आवाम की फ़िक्र नहीं, क्या कहेंगे, लेकिन अपनी बरादरी की फ़िक्र है कि इन्हें क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अहमद रज़ा कसूरी के मुताबिक भुट्टो अपनी अना में मारे गए। उन्होंने सोचा होगा कि अगर वह अहमद रज़ा कसूरी के घर गए और माफ़ी मांगी तो इससे उनकी शान कम हो जाएगी। भुट्टो अगर घर आ जाता और बात करता तो मामला और हो सकता था, क्योंकि हादसात होते भी हैं लेकिन बातचीत भी होती है। लेकिन भुट्टो कभी भी इस गर्ज से मेरे पास नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा कि उनके वालिद के कत्ल को इस बात से जोड़ना कि जिस जगह भगत सिंह को फांसी लगाई गई थी
وہیں ان کا قتل اس لیے کیا گیا چونکہ انہوں نے اس کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کیے تھے۔ ایک لغو اور فضول بات ہے، کیونکہ ان کے والد کے پاس قتل کے کیس کیوں آتا؟ کیونکہ وہ تو محض ایک اعزازی مجسٹریٹ تھے، اور وہ بھی قصور میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن چودھری منظور نے کہتے ہیں کہ 11 نومبر ایک بدقسمت حادثہ ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدالتی تحریک کا یہ پہلا کیس تھا جس کا ٹرائل ہائی کورٹ میں ہوا، جہاں باقاعدہ وٹنس باکس بنائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قتل کے کیسوں کا ٹرائل ہمیشہ سیشن کورٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کیس کا ٹرائل ہائی کورٹ میں ہوا، جہاں بھٹو صاحب کی اپیل آنا تھی، لیکن وہ اپیل کا مرحلہ ہی کھا گئے۔ چودھری منظور نے دعویٰ کیا کہ جج مولوی مشتاق نے بعد میں یہ بیان دیا تھا کہ یہ فیصلہ انہوں نے غصے میں دیا تھا۔ بعد میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور اس بینچ کے ممبر نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب اور ٹی وی انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دباؤ میں دیا تھا۔ سپریم کورٹ میں فیصلے کی اپیل کے متعلق انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس وقت 9 ججز تھے، ایک ریٹائر ہو گئے، ایک کو بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹی پر بھیج دیا گیا، اور یہ سپریم کورٹ کے 3 کے مقابلے میں 4 ججز کا فیصلہ تھا۔ 4 ججز نے سزائے موت کو برقرار رکھا، جبکہ 3 ججز نے بھٹو صاحب کو بری کر دیا۔ اس طرح کے منقسم فیصلے میں سزائے موت نہیں دی جا سکتی تھی۔ چودھری منظور کے مطابق احمد رضا خان اور بھٹو صاحب کے درمیان صلح ہو چکی تھی، مگر دوبارہ جھگڑا تب ہوا جب سن 1977 میں انہیں ٹکٹ نہیں ملا۔ احمد رضا خان کی خاندانی لڑائیاں بہت تھیں، جھگڑے تھے، اور ہو سکتا ہے ان پر وہ حملہ ان کے کسی مخالف نے ہی کروایا ہو۔ چودھری منظور نے بتایا کہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 109 کے تحت آج تک کسی بندے کو سزائے موت کی سزا نہیں دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسعود محمود کا وعدہ معاف گواہ بننا پڑا، اور وعدہ معاف گواہ جیسے کیسوں میں قانونی طور پر ایسی سزا نہیں دی جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب مزاج کے سخت ضرور تھے اور اپنے سیاسی مخالفین کو للکارتے بھی تھے، لیکن بندے مارنے یا مروانے جیسی بات کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ اگر بھٹو صاحب اس طرح کی سیاست کرتے ہوتے تو ان پر کتنے ایسے کیسز ان کے آبائی علاقے میں بھی درج ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔